کہ لگتا ہے کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں کہ کافی دیر سے محفل شروع ہے، تو صورتحال جو نظر آ رہی ہے میرا دل کرتا ہے کہ بس ایک نعت پڑھوں تو بس اس کے بعد دعا ہی کریں کہ موڈ ہے سننے کا۔ اگر ہے موڈ تو ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او جس کی تا سب تو پہلے، جس کی تا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، جس کی تا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا۔ اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، جس کی تا سب تو پہلے، جس کی تا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ۔ محبت بولو سبحان اللہ۔ پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کی نے، پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کی نے، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، جس کی تا سب تو پہلے، جس کی تا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ۔ او تے صدیق داوی فاروق داوی، او تے صدیق داوی فاروق
جس جگہ دے دربار مصطفیٰ دا طیبہ جس جگہ دے دربار مصطفیٰ دا جس کی تا سب تو پہلے جس کی تا سب تو پہلے اقرار حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، سادات کرام، معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری القراء فخر القراء حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب کو اور مسجد کی انتظامیہ کو، جنہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی۔ اللہ تعالی ان کا یہ بزم سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال اسی طرح ان کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے آباد فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی یہ محفل میرے خیال میں لائیو چل رہی ہے یو کے ایڈیٹر چینل والوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو بھی آباد رکھے جو علماء ثنا خانے کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، مجھے جو موضوع دیا گیا وہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سرکار کے ساتھ محبت کریں تو حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت نہ کریں، یا اہل بیت کے ساتھ محبت کریں سرکار کے صحابہ کے ساتھ محبت نہ کریں۔ الحمدللہ ہم وہ سنی ہیں، جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو بھی گج وج کے کرتے ہیں، ذکر صحابہ کرتے ہیں تو بھی گج وج کے کرتے ہیں، اور ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو بھی گج وج کے کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، شان صدیق اکبر آپ کا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ربیع الثانی کے اندر منایا جاتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر یوم ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی منایا جاتا ہے، اور رجب المرجب کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر یوم ولادت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی منایا جاتا ہے، اور سرکار کی معراج کے حوالے سے یہ مہینہ زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ اب ساری باتیں تو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کروں گا میں کہ جہاں پر صحابہ کا ذکر کروں وہاں پر ذکر اہل بیت بھی ساتھ کرتا ہوا چلوں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا مولا علی کا بھی ذکر کریں گے اور تھوڑا سا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کافی سارے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو عالم تھے وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پر گئے تو جو یہودیوں کا عالم تھا آپ نے اس سے فرمایا، کیا تو نے تورات کے اندر
یہ نہیں پڑھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کا ذکر نہیں پڑھا. اس نے کہا جی پڑھا ہے. آپ نے فرمایا تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کے اندر کیوں نہیں داخل ہوتے؟ اب وہ جو یہودیوں کا عالم تھا وہ کہنے لگا اے ابو بکر تم کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ وہ خدا جو فقیر ہے. جب آپ نے یہ بات سنی آپ کو غصہ آیا. کہنے لگا اس خدا کی بات کرتے ہو جو خود فقیر ہے. تمہارے قرآن پاک میں لکھا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو رب کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا تو فقیروں کو دیا جاتا ہے. تمہارا خدا تو فقیر ہے، ہم غنی ہیں. جب اس نے یہ بات کہی نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. آپ نے اسے کہا کھڑا ہو ذرا. اب اٹھا نا وہ. آپ نے زور سے ایک تماچا اس کو مارا. زور سے تماچا مارا، زمین پہ گرا. اب وہاں سے نکل کے آ گئے. اب وہ بندہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے ساتھ کچھ بندوں کو بھی لیا ہوا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے مجھے تماچا مارا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے بھی کوئی ایسی بات کی ہوگی جس وجہ سے صدیق نے تجھے مارا ہے. کہنے لگا میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کے لاؤ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے پیارے صدیق آپ نے اسے تماچا مارا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نے اسے تماچا مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ عرض کی حضور اس نے کہا خدا فقیر ہے ہم غنی ہیں اور میں نے اس وجہ سے اس کو تماچا مارا ہے. اس نے ہمارے خدا کی توہین کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ میں اپنے ساتھ بندے لے کے آیا ہوں آپ ان سے پوچھ لیں اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. صدیق اکبر جھوٹے ہیں اور اگر یہ سچے ہیں تو ان سے کہو کوئی گواہ پیش کرے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں پر اکیلے تھے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے اس کی حمایتی تھے. اب وہ اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر جھوٹے ہیں یہ سچ کہہ رہا ہے. اس نے آپ کے خدا کی توہین نہیں کی. جب اتنی سی بات کہی نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا. محبت سے بولو سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. میرے مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں رب العالمین نے فرمایا اے پیارے جبریل. جبریل عرض کرنے لگے جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے جبریل جا میرا پیغام لے کر میرے مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جناب جبریل آئے آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین فرما رہا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں
ہم سچے، جناب صدیق اکبر جھوٹے، حقیقت میں وہ جھوٹے ہیں۔ رب العالمین فرما رہا ہے البتہ تحقیق اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جن لوگوں نے کہا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، رب العالمین فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سچے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اور قربان جاؤں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر جن کے حق میں گواہیاں بھی رب العالمین خود دے رہا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا لوگوں جس بندے نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی گویا کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے خدا کو تکلیف پہنچائی وہ سمجھ لے اس کا پکا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بندہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس رات کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، رب العالمین نے جنت عدن پہ تجلی فرمائی۔ رب نے جنت عدن سے فرمایا اے جنت عدن، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے اندر اسے داخل فرماؤں گا جو صدیق اکبر کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ شکر ادا کیا کرو ہم وہ لوگ ہیں جو سرکار کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، سرکار کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ ہر اس چیز کی تعظیم کرتے ہیں جو سرکار کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ابھی دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ آئے گا جو میرے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم انتظار میں تھے، دیکھتے ہیں کون سا خوش نصیب آئے گا جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں میرے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ابھی دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ آئے گا جو میرے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے، آپ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کون سا خوش نصیب انسان آئے گا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری ہم کیا دیکھتے ہیں دروازے سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر داخل ہوئے، میرے آقا آپ ممبر سے اٹھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قریب بلایا، میرے نبی نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ وہ بندہ ہے جس کی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش ایسے قبول کی جائے گی جس طرح انبیاء کی سفارش رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں ایسے قبول کی جائے گی جیسے انبیاء کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدیق اکبر وہ انسان ہے کہ ایک طرف اس کے ایمان کو رکھا جائے اور دوسری طرف ساری دنیا کے لوگوں کے ایمان کو رکھا جائے، پھر ان کا وزن کیا جائے، اسے تولا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کا ایمان پھر بھی سب سے بھاری ہو۔
میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ اس وقت کی بات وہ خود بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں تجارت کے معاملے میں کافی سارے ملکوں میں جایا کرتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہ بات دور دور تک پھیل گئی. آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ دمشق میں گیا تو وہاں کے لوگ نا چھتوں پہ چڑھ کے میرا انتظار کر رہے تھے کہ وہ مکے والا تاجر کب آئے گا. آپ فرماتے جب میں وہاں پر گیا تو لوگ چھتوں پہ کھڑے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں. میں پہنچا، انہوں نے میرا استقبال کیا اور مجھ سے کہنے لگے اے جبیر، ہم نے سنا ہے مکے میں آخری نبی آئے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا ہاں ایک بندے نے اعلان نبوت کیا ہے. وہ مجھے پکڑ کے کہنے لگے کہ وہ مجھے پکڑ کے نا ایک گھر میں لے گئے اور گھر میں مجھے کہنے لگے اے جبیر اب بتانا کہ جو بات ہم تجھ سے پوچھیں گے وہ سچ سچ بتانا. حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے پکڑ کے اس گھر میں لے کے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ہر طرف تصویریں لگی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے نبیوں کی تصویریں لگی ہیں، جو پہلے نبی گزرے ہیں نا یہ ان کی تصویریں ہیں. اب بتا ان میں سے یہ جو تصویریں لگی ہیں اس شکل کا کوئی انسان آیا ہے مکے میں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو مجھے کوئی بھی ایسی تصویر نظر نہیں آئی جو حضور کے ساتھ ملتی ہو. میں نے کہا جی ان میں کوئی نہیں ہے. تو میں دل میں بڑا خوش ہوا کیونکہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے اس وقت میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ لوگوں کو میں کہوں گا مکے میں اور یہ جھوٹے نبی ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. میں دمشق میں گیا تھا اور وہاں پر نبیوں کی تصویریں دیکھ کے آیا ہوں، ان میں ان کی نہیں ہے بھی. انہوں نے کہا جبیر بات یہاں تک نہیں ہے، ذرا ہمارے ساتھ آ. وہ دوسرے کمرے میں لے گئے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں دوسرے کمرے میں گیا نا باقی نبیوں کی تصویریں اور طرح کی تھی. جب سرکار کی تصویر تھی نا حضور ایک تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہی میری نظر پڑی نا حضور کی تصویر پر میں نے کہا یہی وہ بندہ ہے جس نے مکے میں اعلان کیا. میں نے ان سے کہا یہ تم لوگوں کو کس نے بتایا ہے کہ یہ آخر الزمان نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے تورات میں پڑھا ہے اور ہمارے بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے جو آخری نبی آئے گا یہ اس کی تصویر ہے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا نا ایک بندہ ان کے قدموں میں بیٹھا ہے. جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر بنی ہے نا ایک بندہ ان کے قدموں میں بیٹھا ہے. اب اس کا منہ نظر نہیں آتا کیونکہ اس کا رخ اس طرف ہے تصویر کی طرف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کی پیٹھ نظر آتی ہے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے لوگوں تمہارے بڑوں نے یہ بات تمہیں بتائی ہے جو آخری نبی آئیں گے یہ تصویر ان کی ہے. تمہارے بڑوں نے یہ بھی بات بتائی ہوگی یہ جو ان کے آگے بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبیر ہاں ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بھی بات بتائی ہے. آپ نے فرمایا پھر وہ کون ہے جو ان کے آگے بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا جبیر یہ وہ بندہ ہے جو ان کی زندگی میں ان کا وزیر ہوگا، ان کی حیات کے بعد جب سرکار دنیا سے پردہ فرما جائیں گے ان کا یہ پہلا خلیفہ بنے گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہے جن کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ اللہ نے تورات اور انجیل میں فرمایا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی
نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ابو بکر صدیق ادھر ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے حضور حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا ابو بکر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے پہلی رکعت پڑھی نا تو مجھے تھوڑا سا شک پیدا ہوا وضو کے معاملے میں. وضو ٹوٹا نہیں، شک پیدا ہوا اور میں شک کو دور کرنے کے لیے نا وضو کرنے چلا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب وضو کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر کچھ دیکھا تھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی حضور دیکھا تھا. میرے آقا نے فرمایا کیا دیکھا تھا؟ عرض کرنے لگے حضور جب میں وہاں پر وضو کرنے کے لیے گیا تو دو بندے کھڑے تھے، بڑی خوبصورت شکلیں تھیں ان کی. ایک نے ہاتھ میں تھال اٹھایا ہوا ہے اور اس پہ پانی کا لوٹا ہے اور اس نے مجھے پانی پیش کیا، میں نے وضو فرمایا. اور دوسرے نے مجھے تولیہ دیا اور اسے میں نے جسم خشک کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تجھے پتہ ہے وہ کون تھے؟ عرض کرنے لگے آقا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر میں بتاؤں وہ کون تھے؟ جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ابو بکر جس نے تجھے پانی پیش کیا ہے وہ نوریوں کا سردار جبریل تھا اور جس نے تجھے تولیہ دیا ہے وہ میکائیل تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تو مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اسرافیل کہاں تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ بتائیں اسرافیل کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا جب میں رکوع میں جانے لگا تو اسرافیل نے آ کے میرے گھٹنے پکڑ لیے. عرض کی حضور اس وقت تک رکوع سے اٹھنا نہیں جب تک صدیق جماعت میں شامل نہ ہو جائے. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. پھر کون نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت سے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دیہاتی کے اونٹ کا ایک بچہ پسند آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی سے وہ اونٹ کا بچہ خریدا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیسے کچھ دنوں کے بعد آ کے لے. اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ نے میرے سے خرید لیا یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. وہ بندہ وہاں سے اس مجلس سے اٹھ کے نکلا نہ باہر تو گلی کی نکر میں پہنچا تو اس کی ملاقات مولا علی کے ساتھ ہوئی. حضرت مولا علی نے فرمایا دیہاتی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہنے لگا ہے پیارے علی سرکار کی بارگاہ میں گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک اونٹنی کا بچہ خریدا ہے لیکن انہوں نے فرمایا کہ پیسے کچھ دنوں کے بعد آ کے لے لینا. آپ نے فرمایا اچھا. دیہاتی سے فرمایا اے دیہاتی ایک بات یاد رکھ جس طرح زندگی برحق ہے نا اسی طرح موت بھی برحق ہے. جا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کر حضور آپ نے فرمایا پیسے کچھ دنوں کے بعد دوں گا اور پیسے دینے سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا تو پھر میرے پیسے کون دے گا؟ آئے ہائے محبت سے بولو سبحان اللہ. میرے مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ دیہاتی واپس مسجد میں آیا آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی جس طرح زندگی برحق ہے موت بھی برحق ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پیسے بعد میں لے جانا اگر آپ کا وصال ہو گیا پیسے دینے سے پہلے پھر میرے پیسے کون دے گا؟ میرے
آقائے دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے دیاتی اگر میرا وصال ہو جائے صدیق اکبر سے لے لینا. وہ وہاں سے اٹھا پھر باہر نکلا. مولا علی کہنے لگے ہاں جی. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہنے لگا اے پیارے علی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا وصال ہو جائے صدیق اکبر سے لے لینا. مولا علی کہنے لگے اے دیاتی کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور آپ کا وصال ہو گیا صدیق اکبر سے لے لوں گا؟ اگر صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا پھر میرے پیسے کون دے گا؟ پھر میرے پیسے کون لے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں. پھر وہ دیاتی مسجد میں آیا آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہو گیا ابو بکر سے لوں گا. ابو بکر کا وصال ہو گیا پھر میرے پیسے کون لے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا وصال ہو جائے ابو بکر سے لے لینا. ابو بکر کا وصال ہو جائے عمر بن خطاب سے لے لینا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جیسے آپ کا حکم. وہاں سے اٹھا پھر باہر نکلا. گلی میں ملاقات مولا علی کے ساتھ ہوئی. مولا علی فرمانے لگے اے دیاتی نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہنے لگا اے پیارے علی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا وصال ہو جائے ابو بکر سے لے لینا. ابو بکر کا وصال ہو جائے عمر بن خطاب سے لے لینا. آپ نے فرمایا اگر عمر بن خطاب کا بھی وصال ہو جائے پھر تمہارے پیسے کون لے گا؟ پھر واپس آیا آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہوا ابو بکر سے لوں گا. ابو بکر کا وصال ہو گیا عمر بن خطاب سے لوں گا. عمر بن خطاب کا وصال ہو گیا پھر میرے پیسے کون دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر عمر کا بھی وصال ہو جائے عثمان سے لے لینا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر باہر نکلا. گلی میں ملاقات مولا علی کے ساتھ ہوئی. مولا علی فرمانے لگے اے دیاتی بتا نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہنے لگا اے پیارے علی سرکار نے فرمایا اگر میرا وصال ہو جائے ابو بکر سے لے لینا. ابو بکر کا وصال ہو جائے عمر بن خطاب سے لے لینا. عمر بن خطاب کا وصال ہو جائے عثمان غنی سے لے لینا. آپ نے فرمایا اگر عثمان کا بھی وصال ہو گیا پھر پیسے کون دے گا؟ اگر عثمان کا بھی وصال ہو گیا پھر پیسے کون دے گا؟ پھر واپس آیا آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عثمان کا بھی وصال ہو گیا پھر میرے پیسے کون دے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے دیہاتی اگر میرا وصال ہو جائے ابو بکر سے لے لینا. ابو بکر کا وصال ہو جائے عمر سے لے لینا. عمر کا وصال ہو جائے عثمان سے لے لینا. اگر عثمان کا بھی وصال ہو جائے پھر اس سے لینا جو تجھے بار بار بھیج رہا ہے. جو تجھے بار بار بھیج رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں تو پتہ چلا سرکار کے بعد اگر خلافت کا کوئی اقدار ہے وہ صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر کے بعد کوئی اقدار ہے وہ عمر بن خطاب ہے. عمر بن خطاب کے بعد کوئی اقدار ہے وہ عثمان غنی ہے. عثمان غنی کے بعد کوئی اقدار ہے تو وہ مولا علی ہے. علی
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ 360 خوبیاں ایسی ہیں جس بندے میں ان 360 خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بھی پائی جائے گی رب العالمین اسے جنت عطا کرے گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے نبی ان 360 خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بھی کیا مجھ میں پائی جاتی ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے ابو بکر آپ وہ انسان ہو جس کے اندر ایک نہیں دو نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 50 نہیں 100 نہیں بلکہ پوری کی پوری 360 خوبیاں پائی جاتی ہے. آخری بات سنانے لگا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے کہ شان مولا علی کے حوالے سے بھی ایک بات سنا ہے موڈ سننے کا ٹائم ویسے کافی ہو گیا ہے سنا دوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کوفے شہر کے اندر ایک بندہ تھا جناب حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا بہت ہی زیادہ محبت. کوفے بازار کے اندر اس کی دکان تھی کھجوروں کی کھجوریں بیچتا اور کام اس کے صرف 2 ہی ہیں یا کھجوریں بیچنا یا بیٹھ کے ذکر علی کرنا. اب جہاں پر اس کی دکان تھی نا اس کی دکان کے سامنے لمبی سی ایک گلی تھی. اب وہ دکان پہ بیٹھا ہے دوپہر کا وقت ہے گرمیوں کے دن ہیں لوگ باہر سے گزر رہے ہیں گاہک کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ محبت سے بولو سبحان اللہ. فارغ بیٹھا ہے گاہک کوئی نہیں آیا. دل میں خیال آیا فارغ جو بیٹھا ہوں تو کیوں نہ بیٹھ کے ذکر علی کر لوں. ہائے 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 محبت سے بولو. اندر جا کے دکان میں بیٹھ کے کہنے لگا ذکر علی دا کرنے والے چنگے لگ دے ذکر علی. یہ گل ہے مولا علی دا ذکر سن کے پریشان ہو گئے مولا علی دا ذکر سن کے لوگ جان آ جائیں. محبت کو ذکر علی دا کرنے والے چنگے لگ دے حب علی دی رکھن والے حب علی دی رکھن والے چنگے لگ دے من کنت مولا مک گیا رولا نبی نے آپ فرمایا من کنت مولا مک گیا رولا نبی نے آپ فرمایا مولا نو مولا منن والے مولا نو مولا منن والے چنگے. اب بیٹھ کے وہ ذکر کر رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں ذکر کر رہا تھا تو سامنے سے مولا علی آنے لگے. اسے دیکھا نا گلی کے وہ لمبی گلی ہے کونے سے مولا علی آ رہی ہے. جلدی جلدی سے اٹھا اور اٹھ کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا ادب کے ساتھ. مولا علی قریب آئے کہنے لگا حضور آج مجھ گناہگار کی دکان پہ کیسے آنا ہوا؟
نام تھا اس کا میسم تمار. آپ نے فرمایا میسم تمار تو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے تو ہم محبت کرنے والوں کو بھولتے تو نہیں. آپ نے فرمایا میسم تمار دن کے کھانے کا ٹائم ہے اور تجھے بھوک بھی لگی ہوگی. جی حضور بھوک تو لگی ہے. آپ نے فرمایا جا کھانا کھا کے آ. کہنے لگا حضور نہیں جا سکتا. یہ کیوں؟ حضور کیسے جاؤں؟ دکانداری کا ٹائم ہے, کوئی گاہک آ سکتا ہے, کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں جس کو چھوڑ کے جاؤں, اور دکان بند بھی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آج تیری دکان علی چلائے گا. ہائے ہائے ہائے, آج تیری دکان علی چلائے گا. جا تو آج کھانا کھا کے آ. میسم تمار بڑا خوش ہوا, اب گھر کی طرف چل پڑا. مولا علی اندر دکان میں آ کے بیٹھ گئے. بہت سے لوگ گزر رہے ہیں. ایک سوالی وہاں سے گزرا نا مانگنے والا, تو اس کی نظر حضرت مولا علی پہ پڑی اور دیکھا دکان میں مولا علی بیٹھے ہیں. کہنے لگا ہے پیارے علی, میں نے سنا آپ بڑے لجپال ہو, بڑے سخی ہو, آپ کے در سے کبھی سوالی خالی نہیں جاتے. آج میں بھی سوالی بن کے آیا ہوں, مجھے بھی کچھ دیں گے؟ آپ نے فرمایا مانگ تو صحیح, ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھ. کہنے لگا ہے پیارے علی ایک دفعہ سوچ لیں, جو مانگوں گا دیں گے. آپ فرمانے لگے نبی تو منگ لے, علی تو منگ لے, جو تھوڑ رہ گئی تو پھر آنکھیں کسے دے در دے صدا کرن دی. چلو مکڑ والی تو بڑی مزے دی, محبت بولو سبحان اللہ. کسے دے در دے صدا کرن دی چلوڑ رہ گئی تو پھر آنکھیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, وہ سوالی کہنے لگا اے پیارے علی جو مانگوں گا دیں گے. آپ نے فرمایا مانگ کے دو دے. کہنے لگا ایک مرتبہ سوچ لے, جو بھی مانگوں گا دیں گے. آپ نے فرمایا مانگ تو صحیح. کہنے لگا اے پیارے علی یہ جتنی بھی کھجوریں پڑی ہیں ساری کی ساری کھجوریں مجھے دے دے. وہ سوالی تھا اور ولیوں کے امام سے مانگ رہا ہے, مانگنے کی کوئی چیز مانگ. سوالی جو تھا کھجوریں مانگی. آپ نے فرمایا جتنی اٹھا سکتا اٹھا لے, جتنی اٹھا سکتا اٹھا لے. اس نے چادر زمین پہ بچھائی, اب کھجوروں کے ٹوکرے اٹھا رہا ہے, اٹھا کے چادر کے اندر ڈالی جا رہا ہے. ساری ٹوکرے اٹھا کر چادر کے اندر ڈالے, اوپر سے گرا لگائی. اب اٹھاتا ہے, اٹھانے نہیں ہوتے. مولا علی دکان سے اٹھے, اٹھ کے باہر تشریف لائے. آپ نے وہ اٹھا کر اس کے سر پہ رکھی, وہ اٹھا کے چلا گیا. اب میسم تمار آئے, جب نظر پڑی دکان پر, دکان خالی نظر آ رہی ہے. بڑے خوش ہوئے, لگتا ہے مولا علی کی برکت سے کوئی بڑا گاہک آیا ہے. ساری کی ساری کھجوریں لے کے چلا گیا. میسم تمار قریب آئے, آگے دیکھا دکان خالی ہے. اے پیارے علی لگتا ہے کوئی بڑا گاہک آیا. آپ نے ساری کھجوریں دے دی. آپ نے فرمایا ہاں میسم تمار بڑا گاہک آیا, کیا ساری کی ساری کھجوریں لے کے چلا گیا. کہنے لگا اے پیارے علی کتنے کی دی ہے؟ آپ نے فرمایا فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ کھجوریں دے دی. کہنے لگا اے پیارے علی ساری کی ساری؟ آپ نے فرمایا ہاں ساری کی ساری. حضور ساری دے دی؟ آپ نے فرمایا ہاں ساری دے دی. وہ سوالی کہنے لگا اے پیارے علی جو مانگوں گا دیں گے. میں نے اس سے کہا ہاں مانگ کیا چاہیے؟ کہنے لگا اے پیارے علی کھجوریں دے دے. میں نے اسے کہا جتنی اٹھا سکتا ہے اٹھا کے لے جا. وہ ساری کی ساری اٹھا کے لے گیا. کہنے لگا اے پیارے علی اب سوالی نے جو مانگا آپ نے اس کو دیا, اب جو میں مانگوں گا دیں گے. آپ نے فرمایا ہاں میسم تمار مانگ تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا حضور جو
جو مانگوں گا دیں گے. آپ نے فرمایا نبی تو منگ لے علی تو منگ لے کہ تھوڑے رہ گئی تا پھر آ کے کسے دے درد صدا کرن دی چلوڑ رہ گئی. بابا نہ بولو سبحان اللہ. کسے دے درد صدا کرن دی چلوڑ رہ گئی تا پھر آنکھیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پیارے علی فرمانے لگے اے میثم تمار ہاں بتا تجھے کیا چاہیے. کہنے لگا حضور آپ اپنی مرضی سے دے دے. مولا علی دکان سے اٹھے, اٹھ کے باہر تشریف لائے. آپ نے دونوں بازو کھولے, فرمایا میثم تمار آ میرے سینے کے ساتھ لگ جا. میثم تمار سینے کے ساتھ لگا. آپ نے فرمایا اے میثم تمار بتا کچھ ملا یا نہیں. عرض کرنے لگا اے پیارے علی آپ وہ انسان ہو, آپ علم کے شہر کا دروازہ ہو. آپ کے سینے کے ساتھ جڑنے کی دیر تھی, اللہ نے میرا سینہ علم سے بھر دیا ہے. اللہ نے میرا سینہ اے پیارے علی آپ کے سینے کے ساتھ لگنے کی دیر تھی, اللہ نے میرا سینہ علم سے بھر دیا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں نبی تو منگ لے علی تو منگ لے کہ تھوڑے رہ گئی تا پھر آ کے کسے دے درد صدا کرن دی چلو. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں مولا علی نے اس کی کمر میں ایسے ہاتھ ڈالا, زور سے دبایا. آپ نے فرمایا اے میثم تمار بتا کچھ نظر آیا ہے کہ نہیں. کہنے لگا اے پیارے علی آپ کے سینے کے ساتھ لگنے کی دیر تھی, اللہ نے میری آنکھوں سے سارے پردے ہٹا دیے. جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ نظر آنے لگا ہے. یہ سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے تو حضور کی شان کا کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور سچا سنی بنائے, اللہ صحیح العقیدہ سنی بنائے. اللہ اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی نصیب فرمائے, صحابہ کی بھی محبت نصیب فرمائے, اہل بیت کی بھی محبت کرنا ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.